سارے اعمال ایسے ہیں کہ جو صرف بندے کرتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں مگر اللہ رب العزت نماز نہیں پڑھتا. مگر ایک عمل ایسا ہے کہ جو بندے بھی کرتے ہیں اللہ رب العزت بھی کرتا ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ رب العزت روزہ نہیں رکھتا. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کیا اللہ زکوٰۃ دیتا ہے؟ نہیں. ہم حج کرتے ہیں اللہ حج نہیں کرتا. مگر ایک عمل ایسا ہے کہ جو خود اللہ رب العزت بھی کرتا ہے, اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں اور بندے بھی کرتے ہیں. اور وہ عمل کیا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں, آپ غور کیجئے, اپنی زندگی میں غور یہ کرنا ہے کہ اس پوری کائنات میں آپ کا سب سے بڑا محسن کون ہے. یعنی ایک ایسی شخصیت کے بارے میں آپ غور کیجئے کہ جس کے آپ کے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ کسی دوسرے شخص کے اتنے احسانات نہیں ہیں. تو آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کے سب سے زیادہ ہمارے اوپر احسانات ہیں. سب سے بڑا احسان کہ ہم ان کی امت میں ہیں. اللہ رب العزت نے ان کے واسطے سے ہم کو اسلام کی, ایمان کی توفیق دی ہے. اس سے بڑا احسان اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ کسی غم میں ڈوبے ہوئے ہیں, کوئی فکر آپ کو ستائے جا رہی ہے. کانا دائم الفکرتی متواصل الاحزان, یعنی جب بھی آپ کو دیکھتے تو آپ کو ایسا معلوم ہوتا کہ آپ کسی سوچ میں ہیں, کسی فکر میں ہیں, کسی ٹینشن میں ڈوبے ہوئے ہیں. وہ فکر, وہ سوچ کوئی بزنس کی تو نہیں تھی, کسی تجارت یا کاروبار کی سوچ اور ٹینشن نہیں تھی اللہ کے نبی کو کہ کسی بزنس میں نقصان ہو رہا ہے, لاس ہو رہا ہے, آپ کو اس کی فکر ستائے جا رہی ہے, یا آپ کا اپنا کوئی پرسنل نقصان ہو رہا ہے, یا کسی گھر والے کا نقصان ہو رہا ہے, یا کوئی گھر میں بیمار ہے اس کی ٹینشن آپ کو ستائے جا رہی ہے. صرف اور صرف ایک ہی فکر تھی, اور وہ فکر یہ تھی کہ کس طریقے سے میری امت جہنم کے راستے سے بچ کر جنت کے اور اللہ کی رضا کے راستے پر آ جائے. بس یہی فکر اور یہی سوچ تھی کہ جس میں آپ ہمیشہ ڈوبے رہتے تھے, غرق رہتے تھے. اب آپ سوچیں کہ ایک ایسا نبی کہ جو ہمیشہ ہمارے بارے میں سوچ رہا ہو, راتوں میں اس کی دعائیں یا ربی امتی امتی پر سے شروع ہوتی ہو اور یا ربی امتی امتی پر ختم ہو جاتی ہو, اور قیامت کے دن بھی زبان پر یہی رہے گا یا ربی امتی یا ربی امتی, یا اللہ میری امت کو کسی طریقے سے بخش دے, یا اللہ میری امت کی مغفرت کر دے, میری امت کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے آ. تو اس نبی کے اتنے احسانات ہیں, تو ہمیں بھی تو اس نبی کی خاطر کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اس نبی کے لیے کچھ نہ کچھ نذرانہ, کچھ نہ کچھ ہدیہ, کچھ گفٹ تو پیش کرنا چاہیے. قرآن کریم نے اس کے لیے ایک ہمیں بہت خوبصورت چیز دی ہے, اور وہ ہے درود شریف. میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت پڑھی, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ بہت اہم بات ہے, دھیان سے سننے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو, تم بھی اللہ کے رسول پر درود اور سلام بھیجو. اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو, تم بھی اللہ کے نبی پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو. یہاں پر اس آیت میں ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف تو ہمیں یہ ہدایت دے رہا ہے, یہ ڈائریکشن دے رہا ہے کہ تم کو درود بھیجنا چاہیے, اور اس سے پہلے ایک بات جتلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ درود بھیج رہا ہے, اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں. جس کو اللہ درود بھیجے, اس کے فرشتے درود بھیجے, اس کو تمہارے درود کی کوئی ضرورت نہیں. اگر تم درود نہ بھیجو, تم سلام نہ بھیجو, بھلا اس کا کیا نقصان ہو جائے گا ایسی شخصیت کا کہ جس پر خود اللہ درود بھیج رہا ہے, جس پر خود اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں. تو یہ یاد رکھو کہ اگر تم درود نہیں بھیجو گے تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑے, کوئی نقصان نہیں ہوگا, کوئی لوس نہیں ہوگا. مگر یہ تمہارے لیے سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ جب اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں تو تم بھی درود بھیجو. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث شریف کے اندر کہ جو آدمی
اللہ کے نبی جو آدمی مجھ پر من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، کہ جو اللہ کے نبی پر یعنی مجھ پر ایک مرتبہ درود سلام بھیجتا ہے، درود سلام پڑھتا ہے، اللہ کی جانب سے ایک کے بدلے میں اس پر 10 مرتبہ درود و سلام بھیجی جاتی ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی بڑی، کتنی عظیم اور کتنی نرالی شان والے ہیں آپ، کہ ہم ایک مرتبہ درود بھیجیں گے، ایک مرتبہ رحمت کی دعا کریں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر رحمت بھیجی جائے گی۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے، نسائی شریف کی روایت ہے کہ جب تک کوئی مومن بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، کنٹینیوسلی پڑھ رہا ہے تو تب تک فرشتے اس کے اوپر درود بھیجتے رہتے ہیں، تب تک فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے یا مجھے سلام پہنچاتا ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے فرشتے اس پر مقرر ہیں کہ فرشتے اس درود و سلام کو میرے پاس پہنچا دیتے ہیں کہ فلاں بندے نے فلاں بندی نے آپ کے لیے درود پڑھا ہے، آپ کو درود و سلام بھیجا ہے۔ سپوز کیجئے میں ہوں، میرا نام محمد سلمان بن محمد اسلام ہے، میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہوں تو حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ یہ درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوگا اور اس نام کے ساتھ پیش ہوگا کہ فلاں بندے نے جس کا نام یہ ہے اور اس کے والد کا نام یہ ہے، آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ یہ ہمارے لیے کتنی سعادت کی بات ہوگی اور کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ اس کے بدلے میں اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر رحمت نازل ہوگی۔ اب اس آیت کی روشنی میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ اے بندو، اے ایمان والو، تم بھی اللہ کہ نبی پر درود بھیجو۔ اب اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارے سامنے آئے، ہمارے کان میں آواز آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی طریقے سے ذکر ہو، نام آپ کا مینشن ہو، تو اب ہمارے اوپر یہ فرض عین کے درجے میں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز فرض ہے، زکوٰۃ کسی پر فرض ہو گئی تو زکوٰۃ فرض عین ہے، حج فرض ہو گیا تو حج فرض عین ہے۔ اسی طریقے سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا، آپ کا ذکر ہوگا، تو اسی طریقے سے آپ پر درود اور سلام بھیجنا فرض ہے، فرض عین ہے۔ اگر کوئی نہیں بھیجے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، مثلا یہ ایک مجلس ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں جمعے کے لیے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو ایک مرتبہ جب آپ کے سامنے حضور کا ذکر آیا تو ایک مرتبہ درود اور سلام پڑھنا یہ فرض ہے۔ بعد میں جب دوبارہ پھر دوبارہ بار بار آئے گا تو پھر دوبارہ سلام یا درود پڑھنا فرض نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ بھائی یہ تو ہمارے لیے سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم یہاں درود پڑھیں گے اور ہمارے نام اور ہمارے والد کے نام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہماری طرف سے سلام کا نذرانہ پیش ہوگا کہ فلاں بندے نے، اس کا نام یہ ہے، اس کے والد کا نام یہ ہے، آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو یاد رکھیے جب بھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو فوراً زبان سے درود شریف پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی درود شریف نہیں پڑھتا تو وہ گنہگار ہوتا ہے اور اس کے لیے حدیث شریف میں وعید آئی ہے۔ ایک مرتبہ بڑی مشہور حدیث شریف ہے، آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی رمضان کے متعلق، کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے ممبر پر چڑھ رہے ہیں، تو جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر آپ نے آمین کہا۔ تو جب آپ خطبے سے فارغ ہو گئے تو آپ سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی جب آپ ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے اس طرح آمین کہا تھا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر پر جا رہا تھا تو جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے 3 دعائیں کی تھی اور ان 3 دعاؤں پر میں نے آمین کہا تھا۔ وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ کے نبی دعا کیجئے کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے کہ جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پائے، مغفرت والا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ تو انہوں نے یہ بددعا دی تو میں نے ان کی بددعا پر آمین کہا۔ دوسری مرتبہ انہوں نے بددعا دی کہ اللہ کے نبی وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے کہ جو
اپنے ماں باپ کو زندگی میں پائے یعنی باحیات پائے اور وہ پھر بھی ان کی خدمت نہ کرے اور خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے تو وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو آپ نے ان کی دعا پر، اللہ کے نبی نے ان کی دعا پر، بد دعا پر آمین کہا۔ پھر انہوں نے تیسری مرتبہ یہ بد دعا کی کہ اللہ کے نبی وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے، آپ کا نام آئے اور وہ پھر بھی آپ پر درود نہ پڑے۔ تو جب تیسری مرتبہ یہ بد دعا کی تو میں نے اس پر آمین کہا۔ آپ غور کیجئے کہ یہ کن لوگوں کی دعا، کن لوگوں کی بد دعا اور کس کی آمین ہے اور کس مقدس جگہ کی یہ بات ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ہے اور اس کا ممبر ہے، اس کے ممبر پر آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور بد دعا کرنے والے تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین ہیں، وہ بد دعا دے رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل اگر بد دعا دیں جو تمام فرشتوں میں سب سے اعلیٰ ہے، کسی آدمی کو بد دعا دے تو کیا اس کی ہلاکت میں، اس کی تباہی میں کیا ہمیں کوئی شبہ ہو سکتا ہے، کوئی شک ہو سکتا ہے؟ لیکن جب آپ نے ان کی بد دعا پر آمین کہہ کر مہر لگا دی تو اب تو بھلا کوئی شبے کی بات ہی باقی نہیں رہی۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، کسی بھی طریقے سے ذکر آئے، تو ہماری سعادت اور خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ ہم اتنی مرتبہ آمین کہیں، اتنی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ ایک بات میں آپ سے اور شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت اہم بات ہے، آپ اس کو یاد رکھیے گا کہ جب ہم سیرت پاک کو اسٹڈی کرتے ہیں، جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ایک بات ہمیں بہت سمجھ میں آتی ہے اور بہت کلیئرلی سمجھ میں آتی ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل، کوئی فقیر، کوئی ضرورت مند اپنی ضرورت لے کر آتا تھا کہ اللہ کے نبی مجھے اس کی ضرورت ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، تو آپ اس کی کچھ نہ کچھ ہیلپ کرتے تھے۔ کوئی سائل آپ کے پاس مانگنے کے لیے آئے تو شاید آپ کو ایک آدھی مثال ایسی نہ ملے کہ آپ نے اس کی ہیلپ نہ کی ہو یا صحابہ سے نہ کروائی ہو، آپ اس کی ضرور مدد کرتے تھے، ضرور اس کی ہیلپ فرماتے تھے، ضرور کرتے تھے۔ تو اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، آپ کا ایسا معمول تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو بڑے علماء یہ فرماتے ہیں، بڑے علماء یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن ایک بندہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہے، درود بھیج رہا ہے بار بار، اور وہ درود فرشتے اس کے نام اور اس کے والد کے نام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو جب ایک آدمی بار بار درود پڑھے جا رہا ہے، بھیج رہا ہے، بار بار اس کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ رہا ہے کہ فلاں بندے نے درود بھیجی ہے، فلاں بندے نے درود بھیجی، تو ہمیں نہیں لگتا، مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی مدد کریں گے، اس کی ہیلپ کریں گے، یعنی کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے اس کو ایک گفٹ دیں گے۔ اور وہ گفٹ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ گفٹ یہ ہو سکتا ہے کہ یا اللہ میرا فلاں بندہ، میرا فلاں امتی ہے، آپ کا فلاں بندہ ہے، وہ مجھ پر درود بھیج رہا ہے، اس کی کوئی مشکل ہے، آپ اس مشکل کو حل فرما دیجیے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ کی کوئی مشکل ہو، کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، آپ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہے جو بالکل حل نہیں ہو رہا ہے، تو آپ لگاتار درود پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھیے۔ جب آپ درود پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانب سے یا اس شخص کی جانب سے اللہ کے حضور میں یہ درخواست کریں گے کہ یا اللہ اس بندے کا مسئلہ حل فرما دیجئے، اس کے لیے اس کی دعا کو قبول کر لیجئے۔ اور یہ میں خود اپنی زندگی کے اندر اس کا ایکسپیرینس کر چکا ہوں کہ انسان جب پرابلم میں ہوتا ہے، کسی پریشانی کے اندر ہے، تو آپ درود شریف کا ورد کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے، تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے کے اندر آسانی پیدا کر دیتے ہیں، اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں۔ تو اس بات کا اہتمام کیجیے کہ درود پاک پڑھا کیجیے۔ اب درود پاک کون سا پڑھیں، یہ آخری بات ہے، اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ سب سے افضل اور اعلیٰ درود شریف تو وہ درود شریف ہے جو آپ اور ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آخر تک اللہم بارک سے بھی آگے تک۔ یہ سب سے اعلیٰ اور افضل درود شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو صحابہ کرام کو سکھلایا ہے۔
لیکن اگر بار بار اس کو پڑھنا مشکل ہو رہا ہے کہ لمبی درود شریف ہے، تو ہمارے لیے آسانی یہ ہے کہ ہم چھوٹی سی درود شریف جس میں درود بھی ہے اور سلام بھی وہ پڑھا کریں، اور وہ کیا ہے وہ آپ لوگ سب جانتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس میں درود بھی آ گیا اور سلام بھی آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا درود یعنی اللہ کی رحمت نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سلامتی نازل ہو۔ بندے جب درود پڑھتے ہیں اور اللہ جب درود بھیجتا ہے، دونوں کے اندر فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ درود کا مطلب ہوتا ہے رحمت بھیجنا، اور ہم جو درود پڑھتے ہیں ہم اللہ رب العزت سے یہ التجا اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ اپنے پیغمبر پر رحمت نازل فرمائیے۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی، اس بات میں بتا کر اپنی بات ختم کروں گا کہ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو رد نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ اپنے لیے بہت طرح کی دعا مانگتے ہیں، کاروبار کے لیے، بچوں کے لیے، نہ معلوم کس چیز کے لیے دعا مانگتے ہیں، اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، مگر یہ دعا یعنی درود شریف جب ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ آپ اپنے پیغمبر پر، اپنے نبی پر رحمت نازل فرمائیے، یہ دعا ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کر سکتا کہ یہ دعا قبول نہ ہو، یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ آپ غور کیجئے کہ آپ کا کوئی بہت لاڈلا ہے، پیارا ہے، مثلا آپ کا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، میں اس کے لیے یہ دعا کروں کہ آپ کا بیٹا کامیاب ہو جائے، آپ کا بیٹا خوش رہے، شاد و آباد رہے، تو یقیناً آپ کو خوشی ہوگی اور آپ دل و جان سے ایک دم دل سے آمین کہیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اس پوری کائنات میں ایسی ہے کہ جو سب سے محبوب ہے اللہ رب العزت کے نزدیک، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ اللہ کے محبوب کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ ان پر رحمت نازل ہو، اس میں کیسے شبہ کیا جا سکتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو؟ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنی دعا کرنا چاہیں تو شروع میں بھی درود شریف پڑھیں اور آخر میں بھی درود شریف پڑھیں، کیونکہ یہ دعا تو یقیناً قبول ہوگی، ڈیفینیٹلی قبول ہوگی، اور اس کے ساتھ جب آپ کی دعا لگ جائے گی تو وہ دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ اور اس میں ایک بات اور یاد رکھیے کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جو صرف بندے کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں مگر اللہ رب العزت نماز نہیں پڑھتا، مگر ایک عمل ایسا ہے کہ جو بندے بھی کرتے ہیں اللہ رب العزت بھی کرتا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ رب العزت روزہ نہیں رکھتا۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، کیا اللہ زکوٰۃ دیتا ہے؟ نہیں۔ ہم حج کرتے ہیں، اللہ حج نہیں کرتا، مگر ایک عمل ایسا ہے کہ جو خود اللہ رب العزت بھی کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں اور بندے بھی کرتے ہیں، اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ درود شریف ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم کی آیت کہہ رہی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، یہ درود کا عمل کرتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تمہارے لیے سعادت اور خوش نصیبی کی بات یہ کہ تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ تو جب بھی خالی موقع ملے، رات میں آپ سو رہے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرتے ہوئے سوئیے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں، آپ نے دیکھا کہ 5 منٹ فرض میں باقی ہیں، تو آپ ان 5 منٹ میں خاموشی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ آپ گھر میں فری بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، تو ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اور درود بھیجیے۔ آپ یقین جانیے اللہ رب العزت اس دعا کی وجہ سے، اس درود شریف کی وجہ سے بہت سارے مسائل کو، بہت سارے مصائب کو اسی طرح حل فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔